السلام علیکم پیارے دوستوں، ساجد فٹ پاتھ پر چلا جا رہا تھا کہ اس کی نظر ایک فقیر پر پڑی جو ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ ساجد جب اس کے قریب سے گزرا تو فقیر نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہا، اے بابا، اللہ کے نام پر کچھ دیتا جا۔ ساجد نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 1 روپیہ نکال کر اسے دے دیا۔ اس نے اسے دعائیں دی۔ ساجد آگے بڑھ گیا۔ کئی روز تک اسی طرح ہوتا رہا۔ اب ساجد اس فقیر سے کچھ بات چیت بھی کر لیتا تھا۔ ساجد ایک اخبار میں رپورٹر تھا اور اچھی اچھی خبروں کی تلاش میں رہتا تھا۔ ایک روز اس نے سوچا کہ اس فقیر سے اس کے حالات معلوم کیے جائیں، ہو سکتا ہے کوئی اچھی کہانی مل جائے۔ وہ فقیر کے پاس پہنچا اور بولا، بابا، میں تم سے کچھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا؟ فقیر نے پوچھا۔ آخر تم فقیر کیسے بن گئے؟ اس نے گہرا سانس لیا۔ لگتا ہے تمہیں ماضی کی کوئی بات یاد آ گئی ہے، ساجد نے پوچھا۔ ہاں، اس نے اداسی سے سر ہلایا۔ کیا بات یاد آ گئی؟ اس نے پوچھا۔ چھوڑو بیٹا ان باتوں کو، وہ بولا۔ کیا کوئی ایسی بات ہے جو تم بتانا نہیں چاہتے ہو؟ میرے دل پر بڑا بوجھ ہے۔ کیسا بوجھ؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو میں فقیر بنا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے والدین کا بڑا دل دکھایا ہے۔ اوہ، یہ تو بہت برا کیا تم نے۔ ہاں، اس نے گہرا سانس لیا۔ واقعی میں نے بہت برا کیا۔ کاش میرے والدین مجھے مل جائیں تو ان کے پیروں میں گر کر ان سے معافی مانگ لوں۔ تو کیا وہ زندہ ہیں؟ مجھے پتا نہیں، لیکن آج سے 5 سال تک پہلے تو زندہ تھے۔ تو اب کہاں ہے وہ؟ پتہ نہیں اب کہاں ہے۔ تم مجھے ان کے بارے میں پوری تفصیل بتاؤ۔ میں ایک اخباری رپورٹر ہوں، میں انہیں تلاش کر سکتا ہوں۔ تو اس کے لیے تمہیں میرے گھر چلنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، میں چلنے کو تیار ہوں۔ تو پھر ابھی چلو۔ وہ دونوں روانہ ہو گئے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک کچی بستی میں آ گئے۔ وہ دونوں ایک خستہ حال گھر کے سامنے آ کر رک گئے۔ فقیر نے دروازے پر تالا کھولا اور وہ دونوں گھر میں داخل ہو گئے۔ گھر کے اندر بڑی بری حالت تھی۔ وہ دونوں ایک کمرے میں آ گئے۔ یہاں زمین پر دری بچھی تھی۔ اس نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تمہیں اسی پر بیٹھنا پڑے گا۔ ہاں ہاں، کوئی مسئلہ نہیں، اس نے کہا اور وہ بیٹھ گیا۔ کیا تمہارے لیے چائے بناؤں؟ فقیر نے پوچھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ نہیں، پہلے میں چائے بناتا ہوں، اس لیے کہ مہمان نوازی بہت ضروری ہے، اس نے کہا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ ساجد ادھر ادھر کا جائزہ لینے لگا۔ کچھ دیر بعد فقیر چائے لے آیا۔ اس نے 1 کپ ساجد کو دے دیا اور دوسرا خود لے کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد افسردہ لہجے میں کہا، یہ آج سے تقریباً 5 سال پہلے کی بات ہے۔ میں اپنے والدین کے ساتھ ایک اچھے گھر میں رہتا تھا۔ میرا اچھا کاروبار تھا اور میں خوشحال تھا۔ میرے والدین نے میری شادی کروا دی اور میری بیوی نے میرے کان بھرنا شروع کر دیے۔ وہ میرے والدین کی شکایتیں مجھ سے کرتی تھی اور یوں میں اس کی باتوں میں آ کر اپنے والدین سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتا تھا۔ اور پھر ایک روز میں نے انہیں گھر سے نکال دیا اور پھر وہ دونوں نہ جانے کہاں چلے گئے۔ اپنی بات کہتے وہ رونے لگا۔ حوصلہ رکھو میرے دوست، ساجد بولا۔ اس نے آنسو صاف کر بولا، اس کے بعد میری بیوی بڑی خوش تھی۔ میں اپنے کاروباری معاملات میں الجھا ہوا تھا اور والدین کے بارے میں میرا خیال تھا کہ وہ خود ہی کسی روز واپس آ جائیں گے۔ لیکن 3-4 ماہ گزر گئے اور وہ واپس نہ آئے۔ اور پھر ایک روز مجھے ہوٹل میں ایک آدمی ملا۔ اس نے باتوں باتوں میں مجھے قرآن مجید کی یہ آیت سنائی۔ ترجمہ: اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان کے ساتھ ادب سے بات کرنا۔ سورہ بنی اسرائیل۔ یہ آیت سننے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں نے تو والدین کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔ بس اسی روز سے میں اپنے والدین کی تلاش میں لگ گیا، لیکن وہ کہیں نہ ملے اور آج تک میں انہیں تلاش کر رہا ہوں۔ تمہاری بیوی کہاں ہے؟ ساجد نے پوچھا۔ وہ مر گئی۔ وہ کیسے؟ بیمار ہو گئی تھی۔ یہ افسوسناک بات ہے۔ اب بتاؤ، تم میرے والدین کو تلاش کرنے میں میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ فقیر نے اس سے پوچھا۔ تمہارے پاس والدین کی تصویر ہے؟ اس نے سوال کیا۔ ہاں۔ وہ مجھے دکھا دو، میں لاتا ہوں۔ فقیر اٹھ کر چلا گیا اور دوسرے کمرے سے ایک البم نکال کر لایا اور ساجد کے پاس آ گیا۔ اس میں سے اس نے اپنے والدین کی اسے تصویریں دکھائیں۔ ٹھیک ہے، تم مجھے تصویریں دے دو، میں ان کی تلاش شروع کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تصویریں اپنے اخبار میں شائع کروں اور تمہاری طرف سے لکھ دوں کہ تم ان سے معافی مانگنا چاہتے ہو۔ وہ جہاں کہیں بھی ہو تم سے مل لیں۔ ہاں ٹھیک ہے، فقیر بولا، لیکن ایڈریس کیا دو گے؟ میرا خیال ہے کہ اس جھونپڑی کا تو کوئی ایڈریس بھی نہیں ہوگا۔ تم اپنا نمبر اور اپنے اخبار کا پتہ دے دو، فقیر نے بولا۔ میں نے اپنا مکان بھی بیوی کے علاج کے لیے بیچ دیا تھا جس میں اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا، اور پھر اسی چکر میں میرا کاروبار بھی تباہ ہو گیا تھا۔ فکر نہ کرو، میں اپنا موبائل نمبر اور اخبار کا ایڈریس دے دوں گا، ساجد نے کہا۔ اسی روز اس نے اخبار میں اشتہار چلا دیا۔
اگلے روز اس کے فون کی بیل بجی۔ اس نے اسکرین پر نظر ڈالی، کوئی اجنبی نمبر تھا۔ اس نے فون کان لگا کر کہا، ہیلو، مجھے ساجد سے بات کرنی ہے۔ ایک مردانہ آواز آئی۔ میں بات کر رہا ہوں، وہ بولا۔ میں اقبال کا والد بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا۔ فقیر نے اپنا نام اقبال ہی بتایا تھا۔ اوہ اچھا، آپ کہاں ہیں؟ ساجد جلدی سے بولا۔ میں اس وقت صدر کے علاقے میں ہوں اور تمہارے دفتر کا پتہ پوچھ رہا ہوں لوگوں سے۔ میں صدر آتا ہوں، آپ وہیں رکیں۔ بتائیں کہاں ملیں گے؟ میں یہاں ہوٹل پہ بیٹھا ہوں۔ میں نے لال بنیان اور نیلی جینس پہنی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تم آ جاؤ۔ ذرا ہی دیر میں ساجد وہاں پہنچ گیا۔ اقبال کے والد نے اسے پہچان لیا، اسے اشارے سے اپنے پاس بلا کر کہا، کیا تم ساجد ہو؟ جی ہاں، میں اقبال کا والد ہوں۔ اچھا، وہ بولا اور ان کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اقبال کہاں ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ فٹ پاتھ پر ہوگا۔ فٹ پاتھ پر؟ وہ حیرت سے بولے۔ ہاں۔ وہاں کیا کرتا ہے؟ بھیک مانگتا ہے۔ اوہ، وہ افسردگی سے بولے۔ تو وہ اس حال کو پہنچ گیا ہے؟ جی ہاں، لیکن یہ کیسے ہوا؟ میرا تو خیال تھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہا ہوگا۔ اس کی بیوی مر چکی ہے، ساجد نے بتایا۔ کیا؟ وہ چونک گئے۔ جی ہاں، وہ مر گئی ہے، لیکن کیسے؟ بیماری کی وجہ سے۔ اقبال کا سارا کاروبار تباہ ہو گیا۔ اس کا کہنا ہے کہ اس کی بیوی کی باتوں میں آ کر والدین کو گھر سے نکال دیا اور پھر بیوی بیمار ہو گئی۔ اس کے علاج کے اخراجات میں سارا کاروبار تباہ ہو گیا اور گھر بھی چھوڑنا پڑا۔ اس کے بعد وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ اسے احساس ہو گیا ہے کہ اسے والدین کے ساتھ بدسلوکی کی سزا ملی ہے۔ آپ لوگ اس کے پاس چلیں، اس کی غلطیوں کو معاف کر دیں۔ ہم نے کبھی اس کا برا نہیں چاہا، ہم تو اس کے لیے اس سے دور ہو گئے تھے کہ وہ ہمارے بغیر زندگی اچھی گزار لے، لیکن اس کی حالت کے بارے میں سن کر بے حد افسوس ہو رہا ہے۔ اس کی والدہ کہاں ہے؟ ساجد نے پوچھا۔ وہ گھر پر ہے اور کچھ بیمار ہے۔ دراصل وہ اسے بہت یاد کرتی ہے، اس کے غم میں بیمار ہو گئی ہے، لیکن میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ اب اس بیٹے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں جس نے ہمیں گھر سے نکال دیا تھا، لیکن اب آپ لوگ اس کے پاس چلیں۔ ہاں، اب تو جانا ہی پڑے گا۔ چلو۔ وہ دونوں روانہ ہو گئے اور فٹ پاتھ پر اقبال کے پاس پہنچ گئے۔ اقبال والد سے لپٹ کر رونے لگا اور ان سے معافیا مانگنے لگا۔ بیٹا چلو اپنی ماں کے پاس، والد نے اس سے کہا۔ ہاں، فوراً چلیں۔ وہ لوگ روانہ ہو گئے۔ کچھ دیر بعد وہ گھر پہنچ گئے۔ اقبال کی والدہ اس سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے اس سے بھی معافی مانگ لی۔ کچھ ہی عرصے بعد ایک بار پھر اس کا کاروبار ٹھیک ہو گیا اور وہ خوشحال زندگی بسر کرنے لگا۔ پیارے بچوں، یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہمیں اللہ کے حکم کے مطابق اپنے ماں باپ کا بے حد خیال رکھنا چاہیے تاکہ جنت الفردوس میں جگہ پا سکیں۔